على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني لا أدري ما بقي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت دی پکی اور سچی کتاب، مضبوط اور محکم کتاب، بے عیب اور لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک حصہ تلاوت کیتے۔ اسی طرح تے امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذخیرہ حدیث تے وچوں ایک حدیث پڑھیے۔ اللہ پاک دی دربار اعلیٰ اور بالا دے اندر انتہائی خشوع و خضوع نال درخواست ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب دا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنت اور خطاب دا صحیح مفہوم، معنی اور مطلب، تشریح اور تفسیر بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تو ساں بزرگیں کو، دوستیں کو، ساتھیں کو، عزیزیں کو اللہ رب العزت سنن دی، سمجھن دی، اندے بعد جانبین طرفین کو قرآن و سنت دے مطابق عقیدے رکھن دی، عمل کرن دی توفیق ارزاں نصیب فرماوے۔ گزشتہ جمعہ جیڑا اساں موضوع شروع کیتا ہا یا سبق شروع کیتا ہا، وہ میں تو کو دسیا کہ وہ حدیثاں تو آپ کو سنے سوں جن دے اندر ابو بکر تے عمر دا کٹھے ذکر ہو سی۔ تو آپ کو تے گال بھول گئی، میں تے یاد کی تھی ودا رہا تو ہاکو ویندے سبق بھول، موضوع ویندے بھول، میں یاد کی تھی ودا رہا تو ملا دسینا پچھلے جو میں کیا بیان کیتا ہے۔ تو بیان کیتا سے او حدیثہ جتھا ابو بکر تے عمر دا ذکر کٹھا آوے۔ اج دا سبق بھی ساڈا ہوں سبق دا ایک حصہ ہے۔ وہ حدیثاں بیان کرے سوں جتھا ابو بکر صدیق تے حضرت عمر دا ذکر کٹھا ہو سی۔ ہوں یہ تو پتہ لگ گیا سبق کیا ہے، کیا بیان کرنے۔ ہوں آؤ سنو۔ سبق نے پہلی جی میں حدیث تو کو سنا رہی ہوں، بخاری مسلم دی حدیث ہے۔ بخاری دے اندر بھی ہے، مسلم شریف دے اندر بھی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن، میری بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہوئی۔ کیا کہ حضرت عمر دی بیٹی لڑکی بیوہ ہوئی جن نائے بی بی حفصہ۔ تو حضرت عمر سے فرمیندن میں لنگھ گیوم حضرت عثمان کنے،
میں آکھے اگر تہاڈا ارادہ ہووے تے میں اپنی بیٹی حفصہ دا تو کو نکاح کر دیواں۔ حضرت عثمان صحیح فرمایا فی الحال میرا کوئی ارادہ ہے۔ ہن تساں تا تعجب کریں دے بیٹھے ہو سو اس واسطے جو تہاڈے سارے ماحول دے اندر بیٹی والا ون کے آکھے جو میں رشتہ دینا یہ تے عیب سمجھاویں دے، لیکن اسلام دے اندر عیب نہیں۔ جدان ور اچھا ہوئے بندہ اچھا ہوئے جے کو رشتہ دے دے پیو تے آج خود رشتے دی پیشکش کرنی یہ صحابہ دا عمل ہے۔ حضرت عمر کے جڑی ہستی ہے تو حضرت عثمان سے فرمایا میرا فی الحال کوئی ارادہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر سے فرمیدن میں ابو بکر صدیق نے پہنچ گیا، میں کسی اگر تہاڈا ارادہ ہوئے نکاح کرن دا تو میں اپنی بیٹی حفصہ دا تو کو نکاح کر دیواں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے چپ، نہ ہاں کیتی نے نہ کیتی نے، چپ، کوئی جواب کوئی نہیں۔ حضرت عمر سے فرمیدن بڑی میں کو کعوہ لگی، حضرت عمر سے فرمیدن میں کو بڑی کعوہ لگی۔ چلو حضرت عثمان نے واضح آکھ دیتے کہ میں فی الحال نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ جے ابو بکر صدیق دا ارادہ ہے نکاح کرن دا تے آکھے ٹھیک ہے، نہیں ارادہ تے جواب دے وے، یہ کیا ہے جو چپ۔ تو خیر کچھ وقت گزریا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ دا رشتہ حضرت عمر کنے آج خود مانگ گتھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کنے انہیں دی بیٹی حضرت حفصہ دا رشتہ مانگ گتھا۔ وہاں کیا حضرت عمر سے تو لوہدہ کھڑا، رشتہ ہو گیا، سیدہ حفصہ جریے تواری ساری اماں بن گئی۔ جیرے ویلے نکاح ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا، حضرت ابو بکر صدیق آج خود پہنچ گیا حضرت عمر کنے، حضرت ابو بکر صدیق آج خود پہنچ گیا حضرت عمر کنے، اور آکھے نے اگلے دی مہارتا ہے میں کو آکھے ہاں بیٹی دے رشتے دے بارے دے اندر میں ہاں ہوں نہ کیتی ہائی، تو ناراض تھیا اسے یقیناً، لیکن ان دی وجہ ہے، ان دی جریے وجہ ہے، میں جو خاموش تھی گیا ہوں ان دی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ ہاں جی ایک نمہار میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کٹھے بیٹھے آسے، حضرت نے فرمایا میرا ارادہ ہے حفصہ دے نال نکاح کرن دا۔ حضرت نے فرمایا میرا ارادہ ہے حضرت عمر دی بیٹی حفصہ نال نکاح کرن دا، تو میں اس واسطے خاموش ہو گیا۔ میرا مطلب ہے کچھ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر گدھا تا ٹھیک ہے، نہ تا میں کرے سا تے میں حضرت دا اے راز ظاہر نہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چونکہ کلے جو بیٹھے آسے تھے راز دی گال ہے، میں حضرت دا راز ظاہر نہ کرنا چاہتا ہوں، اس واسطے میں تے کو ہاں ہوں نہیں کی تھی۔ انہیں اتھا ہی ایک جملہ تا کو آکھتے بھی حدیث سنے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سعید نے رشتہ منگیا، تے ایویں ابو بکر صدیق نے بھی عائشہ صدیقہ دا رشتہ منگیا۔ ہن کیا جملہ آکھے بھی، ابو بکر صدیق نے بھی حضرت نے رشتہ مانگ کے گدھا عائشہ صدیقہ دا، اور حضرت عمر نے بھی حفصہ دا رشتہ مانگ کے گدھا۔ تے بخاری شریف وچ کھڑے جلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو آکھیا جو عائشہ دا میں کو رشتہ دے، ابو بکر صدیق کا کیا تھی گزارش ہے، اعلان نبوت کنے پہلے تو ساں اساں تا آپاتے بھیران دے پہ ہیں، تو ساں اساں تا بھیران دے پہ ہیں، اتے
رواج کو جا جیرے آپتے بھرا بنے ہوئے ہوئے وہ ایک بے دی بیٹی نان پر نہیں دے تے ایسا صدیقہ میں تو آپ کو کیویں دے وہاں تو سن میرے بھرا ہی وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں تے تو بھرا ہی سے دین دے اعتبار نال میں تے تو بھرا ہی سے دین دے اعتبار نال اسلام دے اعتبار نال مذہب دے اعتبار نال واہیا لی حلال بخاری دے لفظ ایسا صدیقہ میرے واسطے حلال ہے ایسا صدیقہ میرے واسطے حلال ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہیں رشتے مانگ کے گدے عائشہ دا بھی نال تے سیدہ حفصہ دا بھی نال ہن بھی جملہ پیادا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے اللہ دی اجازت نال اللہ دے حکم نال کی سمجھو سے کوئی گال سمجھو صحیح میرے آقا نے جتنے نکاح فرمائے اللہ دی اجازت نال اللہ دے حکم نال کیتن ایویں میرے آقا نے جتھا اپنے بیٹے دے رشتہ دیتن دھیری دے رشتے دیتن وہ بھی اللہ دی اجازت تے اللہ دے حکم نال دیتن کہیں میں سمجھی گا جیرے ویلے ایسا صدیقہ میرے آقا دی گھر والی سیدہ حفصہ میرے آقا دی گھر والی تو ابو بکر ہی میرے آقا دا سورہ تے عمر بھی میرے آقا دا کنائے لفظی دکھین حضرت ابو بکر صدیق بھی میرے آقا دا سورہ تے حضرت عمر بھی میرے آقا دا سورہ ان بھی آج ملادہ پہ توجہ کر میں بھی ایویں تے تو بھی ایویں کوشش کریں دے ہیں رشتہ گھنوں بھی چنگی جات ہوئے رشتہ دیوں بھی چنگی جات ہے مرکہ ٹھیک آتا بیٹھا تو آلی ساڑی جتنی سمجھ ہوں دیئے جتنی وسعت ہوں دیئے جتنے حالات ہوں دن تو ساں اے چاہتے ہیں کہ رشتہ گھنوں بھی چنگی جات ہو رشتہ دیوں بھی چنگی جات ہے جے اگر تیرے ساڑے اندر اے صلاحیت ہے اے سوچ ہے کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دا انتخاب گندے لوگیں دا کیتا وہ اگر ابو بکر تے عمر گندے ہونا تو میرے آقا کیوں انتخاب کرنے رشتہ دا کیا میرے آقا کو رشتے دی تھوڑ آئی سمجھو گال کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے دی تھوڑ آئی جو آخر حضرت ابو بکر کو آنکھیں نے رشتہ دے حضرت عمر کو آنکھیں نے رشتہ دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر دے اندر ابو بکر تے عمر جیسا آدمی کہنا تہوں رشتے دا انتخاب کی دے ایمیں جرہ والے رشتے دیوان دا وقت آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربی کو رشتہ دیتے حضرت عثمان کو دو رشتے دیتے حضرت علی سہیں کو رشتہ دیتے وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ سمجھ کے اللہ دے حکم نال اللہ دی اجازت نال ہون ایچا آکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سورے بھی اچھی شان والے تے داماد بھی اچھی شان والے اتے اے بھی ایک تجربہ ہے تو آپ کو بھی سمجھ اندی ہے اگر کہیں بندے دے دل ہوئے عزت کہیں بندے دے دل عزت ہوئے ان تے جتنے تعلق والے لوگ ہوئے وہ انہیں دا ہی عزت کریں دے احترام کریں دے تجھے الفاظ چیز سمجھو تیڑا ایک دوست ہے تیرے دل چون دی محبت ہے ان دی عزت ہے ان دی عظمت ہے ہون جیرے تو ان دا ہی احترام کرے سے جیرے ان دے دوست ہوتے ہیں ان دا ہی احترام کرے سے ہون بھی یہ کو جیوے جیرے بندے کو صحیح مانے تو نہ صحیح مانے دل تے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام ہے او ابو بکر دی بھی عزت کرے سی عمر دی بھی عزت کرے سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے داماد تے جماعت رہن دی بھی عزت کرے سی
جیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جواتریں دی عزت نہیں کریں دا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سوریں دی عزت نہیں کریں دا، در حقیقت کچھ ہے کہ اون بندے کو میرے آقا نال محبت کہنی، قلبی محبت کہنی، اتو آکھے ودا جیویں ودا آکھے کچھا پائیوے پلے۔ اچھا جی، میں تو آپ کو سناونی اور روایت کہ جتھا ابو بکر عمر انہیں دا ذکر آوے، غزوہ ایک ہا بدر، ایک ہا غزوہ احد۔ غزوہ بدر اوہا جرا پہلے تھی آہا بدر دے مقام دے اتے، غزوہ احد اوہا جرا ڈوجھا تھی آہا اور احد پہاڑ دے ڈال۔ غزوہ احد دے اتے مکے وچو اٹھی کے مارکا مدینے آئے ہن میرے آقا دے نال لڑن، اور این وقت دے اندر چونکہ غزوہ بدر دے اندر اس سارے وڈے وڈے سردار مارے گئے ہوں، مکے دے جڑے وڈے وڈے سردار ہن، میرے آقا دے جڑے وڈے وڈے دشمن ہن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑے وڈے وڈے تکلیفاں دیون والے ہن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے بہت بڑے جانی دشمن، ایمانی دشمن، عزتی دشمن ہن، اللہ پاک نے سارے کو کٹھا کر کے غزوہ بدر دے اتے مرا چھوڑیا۔ اللہ دا اپنا نظام ہے، پورے دے پورے 13 سال نہیں 15 سال اللہ انہیں کو مہلت دیتی ہے، مکے والے لوگوں کو اللہ مہلت دیتی ہے۔ یہ جو بکواساں کریں دے رہ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دے رہ گئے، اللہ برداشت کریں دائے، اللہ برداشت کریں دائے۔ الآخر جیلے بنوا کیا پڑھو پی بھریج گئی ہے، اللہ سی سارے کو کٹھا تھا کیتے بدر دے اتے، اور 70 بندہ تے 70 سردار مرا چھوڑے سی مکے آلے دا کٹھا تے 70 تھی گیا ہوئے قیدی، 70 مر گئے ہن، 70 تھی گیا قیدی۔ مکے آلے سارے وڈے سردار مر گئے، ہن سرداری آگی ابو سفیان دے سر دے اتے، انہوں دے بعد پاک کہہ دے سر دے آئی ابو سفیان دے سر دے اتے، ہن مکے دا سردار ایو ہا، اس واسطے جڑا ہے لشکر گھن کے مدینے آ گیا حملہ کرن، احد پہاڑ دے نال میدان لگا، ان دے بعد جڑا ہے ایہا جنگے جن دے اتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دند مبارک اکا دکا شہید ہویا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ زخمی ہویا، ایک وقت او بھی آیا جو مشہور ہو گیا، میدان جنگ دے اندر مشہور تھی گیا، ان محمدن قد قتلا، اللہ یعوذ باللہ کہ محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیتا گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اعلان ہو گیا، مشہور تھی گئی گا۔ کتابیں لکھا کرے بےمان شیطان نے آواز دیتی ہوئے، شیطان شیطان یہ آواز دیتی ہے، جڑا رات کو لوگیں کو جڑا ہے نا قبرستان دے نال گزرو پہلے ڈریں دے، کئی ویلے بلی دی شکل بنایا، کئی ویلے کتے دی شکل بنایا، کئی ویلے بھی شکل بنایا، ڈرایا ڈرایا ڈرایا، تے جیڑا ہوئے تکڑی دل والا جوان وہ ڈردا تو نہیں، جیڑا ہوئے بوز دل وہ تے ڈھائے پندے بلی کو ڈگے ڈھٹا ویسی، تے جیڑا تکڑا ہوئے نا وہ ڈردا نہیں، جیڑا نہ ڈرے چھیکڑ پیچھے آتے تیرا پیر کاملہ آنے، چھیکڑ آگ چھوڑے دے تیرا پیر کاملہ، مطلب ہے کچھ ہوں دے شیطان دا جو اللہ کنے بھروسہ ترٹے پیر دے اتے بھروسہ تھی بے کو پیر بچائے، شیطان جرا ہے نا کئی حربے کرے دے، تو یہ سارا کچھ اعلان شیطان نے کروایا، آواز کھڑی کر دیتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ الآخر جنگ مک گئی، جنگ مک گئی، ابو سفیان جڑا ہے پہاڑ دے اتے چڑھ کھڑا، اچے پہاڑ دے اتو جتوں سارا میدان نظر دہا، تے سر مارے اس ابو سفیان نے سر ماریا، کیا تو حال اندن محمد بن عبداللہ ہے؟
کیا آکھو سی تہاڈے محمد رسول اللہ تے نہ من رہا نا ہوں محمد بن عبداللہ تہاڈے اندر محمد بن عبداللہ ہے ان کا مطلب ہے کچھ جو میں پتہ کڈھاواں حضور زندہ ہیں کہ فوت تھی گئے. حضرت نے فرمائے جواب نہیں دیونا. حضرت ابو بکر عمر جیسے صحابہ قریب ہیں حضرت نے فرمایا جواب نہیں دیونا. تو کوئی جواب نہ آیا. جلے جواب نہیں آیا آکھن لگا محمد بن عبداللہ جرا قتل ہو گئے. اچھا اے دسو تہاڈے وچ ابو بکر ہے کیا بیٹھا تھا کیا آکھو سی تہاڈے وچ ابو بکر ہے. حضرت فرمایا جواب نہیں دیونا. وقت اعلان کر دیتا تھا ابو بکر ہی قتل تھی گئے نہیں. پھر انجا تہاڈے اندر عمر بن خطاب ہے. حضرت فرمایا جواب نہیں دیونا. آکھن لگا عمر بن خطاب بھی جرا ہے وہ قتل ہو چکے. اور ان دے بعد جرا آکھو سی سارے دے سارے تریے بندے قتل ہو چکے. گویا کہ اپنے لشکر والے کو اپنی جماعت کو خوش کریں دا پیا کہ وڈے وڈے جرے دے بندے ہن قائد و سارے قتل ہو چکے. جو ہی نے یہ گال کی تھی حضرت عمر سہیں جھلیج نہیں آئے. سرے کی دا لفظ ہے حضرت عمر سہیں جھلیج نہیں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا او خدا دا دشمنا میرے آقا بھی زندہ ہیں ابو بکر بھی زندہ ہے میں عمر بھی زندہ ہوں. حضرت عمر سے فرمایا میرے آقا بھی زندہ ہیں اور ابو بکر بھی زندہ ہے میں عمر بھی زندہ ہوں. ہوں تساں اے خلاصہ سن کے دے وہ واقعے دا ذرا توجہ کرو ذرا میں تو دسن چاہتا. ابو سفیان دشمن ہے میرے آقا دے نال جنگ کرایا کھڑے. مکے وچ اٹھی کے مدینے آیا کھڑے جنگ کرا. دشمن ہے جانی دشمن ہے مذہبی دشمن ہے. لیکن وہ کیا آدھے پہلے حضور دا پوچھ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ان دے بعد ابو بکر دا پوچھ دے کیوں ان کو پتہ ہا کہ نبی دے بعد خلافت سنبھالن والا اے انتظام سنبھالن والا سارے مسلمانے دا قائد ابو بکر ہونے. تے ابو بکر دے بعد انہیں عمر دا پوچھا ان کو پتہ ہا کہ ابو بکر دے بعد اگر مقام ہے تا عمر دا ہے. ہن مطلب یہ سمجھ آیا جو مخالفی منے دے ہن کہ حضور سہیں دے بعد مقام ہے تے ابو بکر عمر دا ہے. کچھا سمجھ آئیے مارکا کوئی نا دشمن منے دے ہن. جیڑی گال دشمن مننے تھے اپنا نہ مننے آپ سوچ گنو کیا بن سی. میرے سامنے مشکات شریف کھلی ہوئی ہے ان دے اندر حدیث کڑی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمیندن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھروں تشریف گھرنا ہے مسجد اندر آئیں اور مسجد اندر آ کے ابو بکر تے عمر دوہے موجود ہن. حضرت جلے مسجد اندر آئیں ابو بکر تے عمر موجود ہن. حضرت نے سجا ہاتھ پکڑا ابو بکر صدیق دا کھبیا پکڑا حضرت عمر دا. ہن آپ سوچو ایویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے ٹردے پین اور ٹردے ہیں فرمائنے ہکذا نبعث یوم القیامہ. او لوگو قیامت والے دن میں محمد تے میرے یار اساں ایویں قبر چوڑ سوں تے اساں ایویں ایک دوجے دے ہاتھ پکڑ کے میدان معاشر وچ ویسوں. سوچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن او میرے ساتھیو او میرے امتیو. جیرے ویلے حدیث کھڑے حضرت فرمیندن پہلے قبر شک تھی سی میں محمد دی. دوجھے نمبر تے قبر شک تھی سی ابو بکر صدیق دی. تیجے نمبر دے اتے قبر شک تھی سی حضرت عمر سائیں دی. قبر چو بہر آ کے اساں اپنا ایک ہاتھ پکڑ کے ہاتھ وچ میں محمد ہو ساں ایڈو میرے وزیر تے میرے یار ہو سن. ہاتھ پکڑ کے اساں ویندے پے ہو سو میدان حشر دی طرف. ہکذا نبعث یوم القیامہ. اساڈی بے ست این طریقے تے تھی سی. ہن آپ سوچو صحابہ تک کئی ہیں. صحابہ تا دیکھو 1
24,000 یا پتہ نہیں کتنا صحابہ جنہیں دی صحیح تعداد میرا اللہ ہی جان دے، لیکن اے مقام جو میرے آقا قبر کنے اٹھن تے ہاتھ پکڑی ونجن میدان حشر دے اندر، اے شرف نصیبت یا ابو بکر کو یا عمر کو، ہر کہیں کوئی شرف نہیں نصیب تھی سکتا۔ بندے دی جہے ویلے شامت اعمال آوے نا، پچھے بندہ اے جڑے ہستے دے خلاف کوئی نہ کوئی بکواس کر دیں، جلے بندے دی شامت اعمال آوے پچھے بندہ اے جڑے ہستے دے خلاف کوئی نہ کوئی بکواس کر دیں دے، کوئی نہ کوئی غلط لفظ بولیں دے، اے بندے دی شامت اعمال ہوندی رہندی ہے۔ اور جڑے ویلے بندہ ای حد تے اندے اللہ ایمان کھس گھندے۔ ان بیا جملہ تو کو آخری ماں ذرا توجہ کر کے کو پکاؤ، جیرا بندہ صحابہ تا بہو اچے لوگ ہیں، صحابہ تا بہو اچے لوگ ہیں، جیرا بندہ ہی وقت بھی عالم صحیح مانے ہوئے، عالم ربانی ہوئے، اگر کوئی بندہ ان دے خلاف بکواس کریں دے اللہ ہوں دا ایمان ہی کھس گئے۔ کیا جملہ آخری میں دیکھو نا، صحابہ تا بہو اچے لوگ ہیں، صحابہ دی تا گال کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پارتاں ڈٹن اپنے صحابہ تے یاریں دا جن دی حد کوئی نہیں۔ یہ تو میرا موضوع نہیں، میں تو کو ایک مثال لے کے سبق ختم کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کرو، قرآن مجید بھیجے اللہ، کہیں بھیجے؟ قرآن مجید بھیجے اللہ، اللہ کنے حاصل کیتے ما یلی کو بے شان ہی جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام قرآن سنائے حضور صحیح کو، حضور نے پڑھائے صحابہ کو۔ ٹھیک بیٹھا تھا ہمارے کا تے سکھی جی گالے سارے کو سمجھ جاندی ہے۔ اللہ صحیح قرآن مجید دیتا جبریل علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام پہنچایا میرے آقا تک، میرے آقا پہنچایا صحابہ تک، پیچھے صحابہ کنے تلے تابعین تبع تابعین تے میں چلتے چلتے تساں اساں تک آ گیا۔ ہن اے گال سمجھ آ گئی ہے۔ ہن ذرا توجہ کرو، میں جملہ آخری ہاں۔ ہن اگر کوئی بندہ اٹھی کے جبریل دا غلطیاں کڈھن کھڑ تھی وے کہ جبریل دا حافظہ خراب ہے، جبریل دے اندر دیانت کا نہیں، جبریل دے اندر امانت کا نہیں، جبریل دے اندر صداقت کا نہیں، اگر کوئی بندہ جبریل دا غلطیاں کڈھے، میں کو دساؤ قرآن محفوظ راسی؟ کچھ سمجھو ہی صحیح، قرآن محفوظ راتی پیچھے تے قرآن محفوظ نہ راتی، جہندے ذریعے قرآن پہ آندے، اگر وہ سچا نہیں، اگر وہ امانت دار نہیں، اگر وہ صداقت دار نہیں، تے قرآن کی میں محفوظ راتی۔ ہن جے تک کوئی گال سمجھ آ گئی ہے تے بھی گال ہی سمجھ آولنی چاہیے۔ قرآن میرے آقا تے آئے، آقا کو لو صحابہ حاصل کیتے، کیا کھمی؟ صحابہ حاصل کیتے، ان کنے تابعین حاصل کیتے۔ اگر تو میں جرا کرے سو صحابہ دے اتے، تو میں جرا کرے سو نبی دے یاریں دے اتے، جیویں جبریل تے جرا کرو، قرآن محفوظ نہیں رہندا۔ اگر صحابہ تے جرا کرے سے تے پورا دین محفوظ نہیں رہندا۔ کہاں نہیں میں سمجھ آئی گا؟ اگر صحابہ تے جرا کرے سو، صدیق تے جرا کرے سو، عمر تے جرا کرے سو، عثمان تے جرا کرے سو، علی المرتضیٰ تے جرا کرے سو، امیر معاویہ تے جرا کرے سو، حضرت بلال تے جرا کرے سو، حضرت ابو ذر تے جرا کرے سو، حضرت سلمان فارسی تے جرا کرے سو، حضرت عبد الرحمن بن عوف تے جرا کرے سو، کہیں صحابی تے جلے جرا کرے سو، تنقید کرے سو، اون ویلے توارا سارا دین محفوظ نہیں رہا۔ گال سمجھ آئیے کوئی نہ، اس واسطے تو کہ میں بار بار عہدہ رہنا کہ زندگی طریقے نال گزارو، کدا ہی میرے آقا دے یار دے خلاف تاری زبان نہیں ہلنی چاہیے۔ میرے آقا دے یار، میرے آقا دے جانثار، میرے آقا دے وفادار، میرے آقا دے تابعدار، میرے آقا دے صحابہ کرام دے خلاف زبان دے وچوں کوئی جملہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر جملہ نکل گیا کنا ہی جان غلطی نال نکل ونجے، توجہ کرائے، غلطی نال نکل ونجے، اللہ کنے معافی منگے سو اللہ معاف کر دے سی۔ اگر جان بوجھ کے جملہ کڈھے سو ایمان نہ راسی۔
اگلے نمبر میں ایک واقعہ پڑھے، ایک مولوی صاحب دا فوت ہی گئے، بہت بڑے محدث ہیں، دارالعلوم دیوبند پڑھیندے رہ گئے. آپ سوچ سکو دارالعلوم دیوبند پڑھیندے رہ گئے، بہت بڑے محدث ہیں، انہیں قرآن دی تفسیر لکھی ہے، انہیں حدیث مشکات شریف دا حدیث یہ لکھے نے، شرح لکھی نے، درے کتاباں لکھے نے، بہت بڑے محدث ہیں. ایک نمبر حدیث پڑھیں دے بیٹھے ہیں، مسئلہ آگے قرات خلف الامام دا، جو امام دے پچھو الحمد نہیں پڑھنی، دلائل دیتے نے. کیا دیتے نے؟ دلائل دیتے نے. دلائل دے دے کے ان دے بعد جملہ آکھنے، اگر اج امام بخاری شریف پڑھیں دے بیٹھے ہیں، اگر اج امام بخاری رحمت اللہ علیہ زندہ ہوندہ تو وہ بھی میرے دلائل دا جواب نہ دے سکے. یہ جملہ آکھنے، آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ زندہ ہوندہ تو میرے دلائل دا جواب نہ دے سکے ہاں. اے جملہ آکھتے فوراً آکھنے اللہ سیاں میں کو معاف کرے، میں کنے غلطی تھی گئی ہے. اللہ سیاں میں کو معاف کری، میں کنے غلطی تھی گئی ہے. میں تے امام بخاری دے جتے دی خاک دے برابر نمی، میں کنے ایک جملہ نکل گئے. ان دے بعد پتہ نہیں کتنا دفعہ اللہ کنے معافی منگی نے کہ اللہ میں کنے غلطی تھی کہ میں کو معاف کر دے، میں جملہ غلط آکھ بیٹھا. تہمت تو آکو آکھے جے غلطی نال کہیں صحابہ دے خلاف جملہ کھیج ونجے اللہ کنے معافی منگے، اللہ معاف کر دے سی. اگر جان بوجھ کے کہیں صحابی دے خلاف جملہ آکھ دے سو ایمان نہ راسی. اس واسطے اپنی زبان کو محفوظ کر کے رکھو. صحابہ دے خلاف کدی زبان نہ کھلا ہے، صحابہ دے خلاف کدی زبان نہیں ہلاونی. جڈانی اللہ توفیق دے میرے آقا دے یارے دا تعریفاں کرو. میرے آقا دے یارے دا تعریفاں قرآن اس کھڑن تھا، خود اللہ نے کیتن، حدیث دے اندر کھڑن تھا، خود میرے آقا نے کیتن. تے جڑے ویلے قرآن ہی تعریفاں کرے، میرے آقا ہی تعریفاں کرن، تو اساں تعریف کرے سوں تو چنگے شمار تھی سوں، تو اساں مذمت کرے سوں تو گندے شمار تھی سوں. میں تو یہ دعا کرے ساں اللہ پاک میں کو بھی اور میری پوری جماعت کو تساں سب حضرات کو اللہ پاک چنگا بناوے، اللہ گندے کنے بچاوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.